الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قابل احترام حاضرین، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے جس نے اس کائنات میں بہت سارے مخلوقات کو پیدا کیا ہے. اس میں سے ایک اشرف مخلوق ہے انسان، اور انسانوں میں بہت سارے مذاہب اور ادیان کے ماننے والے ہیں. سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں پیدا کیا. ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ایک بت فروش اور بت پرست گھر میں ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی مکہ کے اندر بت پرستی عام تھی. اس درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مابین آپ کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لائیں. جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس وقت آپ کے خاندان میں بہت سارے غیر مسلم تھے، بہت سارے مشرک تھے، کافر تھے، اور آپ کے خاندان کے بعض افراد نے آپ کی دعوت کو قبول کی اور بعض نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کی. مرتے دم تک کفر پر اور شرک پر قائم رہے، مگر آپ علیہ السلام نے ان کی خدمت کی، ان کے رشتے کو باقی رکھا، اور ایک خاندان ہونے کے اعتبار سے جو تعلق رہتا ہے اس تعلق کو آپ نے باقی رکھا ہے. محترم حضرات، آج کے اس جمعہ میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے اسلامی رواداری اور غیر مسلموں سے تعلقات. اور آج کے اس پرفتن دور میں اس موضوع کے تحت مثبت اور منفی
دونوں ناحیوں سے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے جیسے کچھ حالات ہمارے درمیان ہو رہے ہیں، تشدد پسندی ہے، فرقہ واریت ہے، لوگوں کے درمیان نفرتوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے شرعی نقطہ نظر سے جن لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں تو شریعت ہمیں ان سے تعلقات رکھنے کے معاملے میں کیا تعلیم دیتی ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، جہاں تک انسان ہونے کے اعتبار سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو قرآن مجید میں رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کیا، کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے درمیان خاندان قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، پہچان سکو، ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ لیکن رب العالمین نے ان سارے لوگوں میں سے ان لوگوں کو الگ کر دیا، ان کی تمیز کی اور کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں وہی مکرم ہے، مقرب ہے، باعزت ہے جس کے اندر تقوی، ایمان ہے، توحید ہے، اللہ کا ڈر ہے، آخرت کا تصور ہے، جزا و سزا کے دن پر ایمان ہے، اور دنیا میں بندہ اس آخرت کی کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے اور اس پر یقین رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی، زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور اسی لیے خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الناس کہا، اے لوگو، یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو، بلکہ سارے لوگوں سے خطاب رب العالمین نے کیا اور اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا، مسلمان ہو کہ غیر مسلم، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں کو رکھا، ساری روحیں موجود تھیں، اور روحوں کے درمیان دوستیاں قائم ہوئیں، وہاں تعلقات قائم ہوئے، ایک دوسرے کو روحوں نے پہچانا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ، یہ ساری روحیں ایک اتحادی طور پر ایک لشکر کے مانند ہیں۔ فما تعارف منها ائتلف، وہاں جن جن روحوں نے ایک دوسرے کو پہچانا دنیا میں آنے کے بعد ان کی دوستیاں قائم ہیں۔ وما تناکر منها اختلف، اور وہاں پر جن جن روحوں نے دوسروں کو نہیں پہچانا یہاں آنے کے بعد ان کے درمیان دوریاں رہیں گی، اختلاف کی بات رہے گی۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کی روحیں پہلے ہی موجود ہیں، اور وہ وقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھیجتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں۔ اب دنیا میں آنے کے بعد ایک دوسرے سے تعلقات ہوتے ہیں، دوستی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے درمیان جب لوگ رہتے ہیں تو چاہیے کہ ان سے ملیں، اپنے دنیاوی معاملات میں ان سے تعلقات کو قائم کریں، اور جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بہترین انسان ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا، لوگوں کی مدد کرتا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا۔ اگر اصلاح کرنے میں، مدد کرنے میں، ضرورتیں پوری کرنے میں اگر تکلیف بھی ہوتی ہے، لوگوں سے تکلیف آتی ہے، بندہ اسے برداشت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی آذاہم، جو لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، لوگوں
سے ملتا جلتا ہے، لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے اور ان سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ بہتر ہے اس آدمی سے جو تنہا رہتا ہے، کسی سے ملتا نہیں، لوگوں کے درمیان آتا نہیں، ان کے تکالیف پر صبر کرتا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بہتر ہے اس آدمی سے جو لوگوں سے ملتا ہے اور ان سے اگر کوئی تکلیف ہو تو اسے برداشت کر لیتا ہے اور صبر کر لیتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنایا ہے کہ انسان تنہا زندگی گزار نہیں سکتا۔ معاشرے میں رہ کر، لوگوں سے مل جل کر، لوگوں سے بات چیت کر کے، تعلقات کو استوار کر کے ہی بندہ زندگی گزار سکتا۔ اسی لیے جب کسی کو سزا دی جاتی ہے تو جسمانی سزا کے ساتھ ساتھ ایک سزا نفسیاتی بھی سزا دی جاتی ہے۔ نفسیاتی سزا کیا ہے؟ سمجھو کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی تو اسے قید خانے میں تنہا رکھا جاتا ہے اور وہ تنہا رہ کر ہی اپنے آپ کو تکلیف محسوس کرتا ہے، اپنے آپ میں ایک سزا محسوس کرتا ہے۔ تو انسان کی سزاؤں میں سے ایک سزا تنہائی کی بھی سزا، اسی لیے لوگوں سے اسے الگ تھلگ کیا جاتا ہے تاکہ نفسیاتی طور پر وہ سزا ملے، اور انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا چاہتا ہے، لوگوں سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ تنہا رہنا اس کی طبیعت میں شامل نہیں ہے، سزا کے طور پر اسے تنہا رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنی دعوت و تبلیغ کے مشن کو زور کے ساتھ لے کر چلا تو کفار مکہ نے کیا کیا؟ 3 سال تک آپ کو بیکاٹ کر دیا، گویا کہ بطور سزا بیکاٹ، مکے والوں سے بیکاٹ کر دیا کہ کسی سے بات نہیں کر سکتے، بیع و شراء نہیں کر سکتے، تعلقات ہمارے اور ان کے نہیں رہیں گے۔ 3 سال تک، اور بڑی مشقت بھری یہ زندگی تھی۔ سیرت کی زندگی میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں 3 سال کی یہ زندگی بڑی ہی مشقت بھری زندگی تھی۔ اور مشہور واقعہ سورہ توبہ کے اندر جنگ تبوک کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ 3 صحابہ جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی گئے تبوک، وہاں سے لوٹ کر بھی آ گئے، منافقین نے اپنے اپنے بہانے بنائے، لیکن صحابہ نے آ کر سچ کہا کہ محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے، ورنہ ہر چیز ہمارے پاس موجود تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ پر رہو، بیکاٹ کر دیا، بات چیت نہیں کر سکتے، یہاں تک بیکاٹ کر دیا کہ بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ایک سزا تھی جو غلطی ہوئی۔ معاشرے میں رہنے والا جب تنہا رہنا چاہے تو بڑی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کو ذکر کرتے ہیں، احادیث میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ کبھی کبھی جاتے مسجد کے اندر، اللہ کے نبی کو سلام کرتے، پھر دیکھتے کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ کے نبی مجھ سے بات کریں گے، میرا جواب دیں گے، اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس جا کر بھی سلام کرتے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ انسان کی طبیعت میں شامل ہے کہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، اور رب العالمین نے انسان کی طبیعت ایسی ہی بنائی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو یہاں مختلف افکار والے، مختلف مذہب والے، مختلف طریقے والے، مختلف مسالک والے، مختلف ذہن والے جو لوگ رہتے ہیں، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، دنیاوی طور پر انسان اپنی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل جل کر رہے، ان سے اپنے تعلقات کو قائم رکھے، یہ شرعی اصول ہے، شرعی قانون ہے، اور شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ دنیا میں رہنے کے بعد ہر ایک کو آزادانہ زندگی گزارنے کا حق ہے، کوئی کسی پر جبر نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، سب کو جینے کا حق ہے، جو اپنے طور پر جیسے جینا چاہے جی سکتا ہے۔
لیکن ہاں اسے دعوت دی جائے گی، اسے سمجھایا جائے گا، اسلام کی تلقین اس کے سامنے کی جائے گی، اسے حق بتایا جائے گا۔ اگر اس کے باوجود اگر وہ اپنے طور پر جینا چاہے، وہ اللہ کی مشیت پر معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے جگہ جگہ اس بات کا حکم دیا اور تاکیدی تعلیم دی، لست علیہم بمسیطر، اے اللہ کے نبی آپ لوگوں پر پولیس بنا کر، داروغہ بنا کر، نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ کہیں پر رب العالمین نے فرمایا جسے چاہے آپ ہدایت دے نہیں سکتے، ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہے۔ یہ بات طے ہے، اسلام خود آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیتا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے دنیا میں اگر لوگ مختلف مذاہب کے ہیں تو معاشرتی طور پر سب کے ساتھ تعلقات کو رکھتے ہوئے انسان زندگی گزارے، یہ شرعی اصول ہے، شریعت اس بات کی ہمیں اجازت دیتی۔ سماجی مسائل آتے ہیں، سیاسی مسائل آتے ہیں، معاشرتی مسائل آتے ہیں، تجارتی مسائل آتے ہیں، کبھی اپنی جان اور اپنے مال کو محفوظ رکھنے کا مسئلہ آتا ہے، دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کا مسئلہ آتا ہے، نقصان سے بچنے کی بات آتی ہے۔ ایسے سارے مواقع میں تعلقات کو مضبوط کر کے چلنا یہ شریعت کے اندر جائز ہے۔ بطور دلیل اگر ہم دیکھیں مکی زندگی ہمارے سامنے مضبوط دلیل کہ مکی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلقات غیر مسلموں سے بڑے گہرے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو آپ کھل کر ڈرائیے، دعوت دیجیے، آپ نے سب کو بلایا، ایک ایک کا نام لے کر کہا کہ تم اسلام لا لو تاکہ کل قیامت کے دن جہنم سے بچ جاؤ۔ ایک ایک سے آپ نے کہا، اور یہ بھی کہا انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ لوگوں نے جب بات نہیں مانی، خاندان والوں نے جب بات نہیں مانی تو آپ نے کیا کہا؟ اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو مت مانو، لیکن جو ہماری رشتہ داری ہے وہ رشتہ داری باقی رہے گی۔ جو رشتہ داری کا حق ادا کرنا ہے میں برابر اس کا حق ادا کروں گا۔ اگر تم اسلام نہ بھی لاؤ تو رشتہ داری کا حق ہمارے درمیان باقی رہے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا۔ آپ کے تعلقات غیر مسلموں سے معاشرتی طور پر اتنے مضبوط تھے، جنگ بدر جب واقع ہوئی 70 کفار مکہ قیدی بن کر آئے تو آپ علیہ السلام نے ایک جملہ استعمال کیا، ایک صحابی کے سامنے، جبیر ابن مطعم صحابی کے سامنے کہا اگر تمہارے والد مطعم ابن عدی زندہ ہوتے، لو کان مطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء لترکتہم لہ، اگر مطعم ابن عدی آج زندہ ہوتے اور ان 70 قیدیوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتے تو بغیر فدیہ لیے کہ میں چھوڑ دیتا، آزاد کر دیتا اگر وہ مجھ سے بات کرتے۔ جنگ بدر واقع ہونے سے صرف 7 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا، اسلام نہیں لائے تھے۔ ان کے تعلقات اتنے مضبوط تھے کہ جب شیب ابی طالب میں 3 سال بیکاٹ کیا گیا تھا، اس بیکاٹ کو ختم کرنے میں مطعم ابن عدی کا بڑا کردار تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام طائف چلے گئے تھے، وہاں سے لوٹنے کے درمیان میں مکے والوں نے اعلان کر دیا تھا اب تم یہاں سے نکلے ہو مکہ نہیں آ سکتے۔ مطعم ابن عدی نے اپنے امان میں آپ کو مکہ لایا تھا، یہ احسان تھا۔ اللہ کے نبی نے اس احسان کو یاد رکھا اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ جنگ بدر کے موقع پر کہا اگر تمہارے والد یہ زندہ ہوتے تو ان کے ایک بات پر میں بغیر فدیہ لیے کہ انہیں آزاد کر دیتا۔ محترم حضرات، دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ میں جہاں مسلمانوں نے ساتھ دیا ہے اسی جگہ پر باقاعدہ آپ کے خاندان کے غیر مسلم نے بھی ساتھ دیا۔ ابو طالب جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن مرتے دم تک اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے رہے اور اللہ کے نبی بھی ان کا ساتھ لیتے رہے۔
دشمنوں نے اللہ کے نبی کو ستایا، پریشان کیا، تنگ کیا یا جسمانی طور پر اذیت اگر پہنچائی تو سیرت کی کتابوں میں یہ بات بتائی گئی ہے، ابو طالب کے انتقال کے بعد ہی یہ معاملہ پیش آیا۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے کسی نے آپ کو جسمانی اذیت نہیں پہنچایا۔ یہ غیر مسلم ابو طالب زندگی بھر آپ کا ساتھ دیتے رہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے تک اللہ کے نبی جب تک مکہ میں تھے اس وقت تک برابر اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے تھے، یہاں تک ساتھ دیے کہ مدینے والوں نے آ کر کہا حج کے موقع پر اے اللہ کے نبی آ جائیے مدینہ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت میں بھی اپنے بھتیجے کی فکر کرنے والے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان سے بڑے بڑے مضبوط عہد و پیمان لے رہے تھے۔ واقعات اس مسئلے میں بے شمار۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے مکہ چھوڑ کر، ابن دغنہ نے کہا اے ابو بکر تم جیسا انسان مکہ نہ چھوڑے اور تم جیسے انسان کو مکے سے کوئی نکال نہیں سکتا، آؤ میری امان میں، میں تمہیں مکہ کے اندر رکھتا ہوں، میری امان میں رکھتا ہوں۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ یقیناً بہت سارے تعلقات ہیں۔ جب صحابہ پر مصیبتیں ٹوٹ رہی تھی مکہ میں، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ حبشہ چلے جاؤ، نجاشی بادشاہ امن پسند ہے، جبکہ وہ بھی ایک عیسائی غیر مسلم، آپ نے وہاں بھیجا، صحابہ ان کے درمیان رہے، ان سے صحابہ کے تعلقات رہے، امن کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ اگر خاندانی اعتبار سے بات دیکھیں، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر کسی کے خاندان میں غیر مسلم ہیں ان کے رشتے کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، ان کے خاندانی رشتے کو کوئی توڑ نہیں سکتا، وہ اپنے اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن اور اپنے رشتہ داری کو برابر باقی رکھے گا۔ رب العالمین نے خود اس بات کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفا، اگر والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، رب العالمین نے کہا دنیاوی طور پر جو ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا ہے برابر ادا کرو، وہ تعلق باقی رکھو۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگیں اللہ کے نبی میری والدہ آئی ہیں میرے پاس، کوئی چیز لینا دینے کا معاملہ ہے تو کیا میں ان سے بات کروں؟ کیا میں اپنے پاس انہیں بٹھاؤں، رکھوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی امکا، کہ تم اپنی والدہ، صلی امکی، تم اپنے والدہ کی خدمت کرو، جو حسن سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے اس حسن سلوک کا تم برابر حق ادا کرو، جبکہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے۔ اسی قدر قرآن مجید میں رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ایک بت پرست تھے، بت فروش تھے، لیکن ان کا تعلق برابر باقی رہا، اتنا باقی رہا کہ بار بار اپنے باپ کو باپ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہتے تھے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں وہ بے نیاز کر سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب پانی میں غرق ہو رہا تھا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کہ غیر مسلم ہونے کے اعتبار سے انہوں نے اپنے تعلق کو ختم نہیں کیا، خاندانی رشتہ برابر انبیاء نے باقی رکھا۔ مشہور واقعہ ہے، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ میں کسی کو نہیں بتایا کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ عام طور پر آپ جنگ کو جانے سے پہلے بتایا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کسی کو نہیں بتایا، یہ مسئلہ راز میں تھا۔ لیکن ایک صحابی کو معلوم ہو گیا، حاتب ابن ابی بلتع، صحابی کو معلوم ہو گیا۔ معلوم ہوتے ہی صحابی نے مکے والوں کے نام خط لکھ دیا کہ اب اللہ کے نبی کا ایک لشکر، ایک جماعت تم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ وحی کے ذریعے آپ کو خبر ملی،
آپ نے صحابی کو بلایا، واقعہ پوچھا کہ کس کے ذریعے بھیجا گیا ہے، خط لایا گیا، اور اس کے بعد پوچھا کہ یہ کام کیوں تم نے کیا، آخر اس راز کو فاش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، مکے میں ہمارے رشتہ دار ہیں، غیر مسلم رشتہ دار، مکے میں ہمارے رشتہ دار ہیں، میں سوچا اگر یہ خبر ان تک میں پہنچاؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے رشتہ داروں کی بھی حفاظت کر لیں، اپنی حفاظت کے ساتھ ہمارے رشتہ داروں کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو یہاں پر اس مسئلے پر اللہ کے نبی نے گرفت نہیں کیا کہ تم اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کی حفاظت کی فکر کر رہے ہو، بلکہ وہاں پر گرفت کا مسئلہ راز کو فاش کرنے پر تھا، غیر مسلم رشتہ داروں کی حفاظت کے مسئلے میں کوئی گرفت نہیں تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے ایک ریشمی لباس جوڑا ہدیے میں دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، آپ نے خود کہا ہے مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، پھر یہ ہدیہ کیسا؟ تو آپ نے کہا ہو سکتا ہے کہ تمہارے علاوہ کسی اور کے کام آئے۔ اب اور کے کام میں عورتیں شامل ہیں، عورت کے لیے ریشم پہننا جائز ہے۔ اب یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں موجود اپنے اخیافی بھائی کے لیے یہ جوڑا ہدیتاً بھیجا، تحفتاً بھیجا، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی نکیر نہیں کیا۔ تو خاندانی رشتہ بھی شریعت کے اندر اس مسئلے میں استوار رکھنے پر زور دیا گیا اور ترغیب دی گئی۔ اللہ کے نبی مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد وہاں پر مدینہ میں ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف یہود و نصارہ ہیں، وہ بھی کافر تھے، نافرمان تھے اللہ کے رسول کے، لیکن ان کے ساتھ آپ علیہ السلام نے معاہدہ کیا، میثاق مدینہ مشہور میثاق ہے کہ حکومت کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا لحاظ رکھا جائے، آپسی مسائل کو کیسے حل کیا جائے۔ وہاں پر ہمیں میثاق مدینہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہود و نصارہ اور مسلمانوں کو بٹھا کر سب کے درمیان معاملے کو بانٹا اور کہا کہ ہم سب مل کر رہیں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے، اگر آپ پر تکلیف آتی ہے تو ہم ساتھ دیں گے، اگر ہم پر تکلیف آئے گی تو آپ کو ساتھ دینا ہے، یہ ہمارے درمیان وعدہ رہے گا۔ کوئی باہر کا دشمن حملہ کرنے کے لیے آئے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا ساتھ دیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی خود ان یہود و نصارہ کو بٹھا کر آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں جو کہ انبیاء کے دشمن رہے ہیں، جنہوں نے انبیاء کا قتل کیا ہے، جو اللہ کے نبی کے منکر ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ وہ دشمنی کرنے والے ہیں۔ رب العالمین اسی لیے قرآن مجید کے اندر اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے تعلقات قائم کرنے سے نہیں روکتا، اللہ نہیں روکتا۔ ایسے لوگ جو تمہارے دشمن نہیں ہیں، ایسے لوگ جو تمہارے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آتے ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، یعنی جن کے دلوں میں تمہارے تعلق سے بغض نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں رکھتے ہیں، تمہارے تعلق سے جو نرم دل رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی تعلق رکھنے سے اللہ کبھی منع نہیں کرتا۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا، انصاف کرنے میں اللہ کبھی منع نہیں کرتا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اللہ کبھی منع نہیں کرتا۔ رب العالمین نے اس بات کی اجازت دے دی۔ محترم حضرات، دیکھیے کہ شریعت کی اگر ہم عمومی تعلیمات کو دیکھیں تو شریعت کی بے شمار ایسی عمومی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یقیناً ایک مسلمان معاشرتی، سماجی، سیاسی، دنیاوی، وطنی مسائل میں غیر مسلموں سے اپنے تعلقات کو رکھ سکتا ہے، تجارتی مسائل میں، مالی مسائل میں غیر مسلموں سے اپنے تعلقات کو قائم کر سکتا ہے۔ یہ شریعت اس بات کی ہمیں اجازت دیتی ہے۔ جیسے عمومی مسائل، جیسے پڑوسیوں کے حق کو ادا کرنا، پڑوسیوں کے حق میں صرف مسلمانی شامل نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ اگر غیر
غیر مسلم ہیں تو غیر مسلموں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، پڑوس ہونے کے اعتبار سے تحفے تحائف دینا ہے، ہدیہ دینا ہے، یا انہیں تکلیف دینے سے رکنا ہے، بچنا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر آئے، گوشت کو تقسیم کرنے کا معاملہ، کسی چیز کو تقسیم کرنے کا معاملہ تھا، تو آپ علیہ السلام نے یہی سوال کیا، کیا آپ نے ہمارے پڑوس یہودی کو دیا کہ نہیں دیا؟ آپ نے سوال کیا، ہمارے پڑوس میں جو یہودی ہے انہیں یہ چیز پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اور اللہ کے نبی کی یہ سنتی ہدیہ دیتے اور ہدیہ قبول کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے زہر آلود کھانا کھا لیا تھا، فرشتے نے آ کر بتا دیا کہ اس کھانے کو تھوک دو، اس میں زہر ہے۔ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ وہ دعوت دینے والے ایک یہودی گھر تھا، یہودی خاتون تھی، آپ علیہ السلام گئے وہاں پر کھانے کے لیے، تعلقات کو آپ نے باقی رکھا۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کی جب شریعت بات کرتی ہے تو اس میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں، غیر مسلم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ عیادت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر ہمارا کوئی غیر مسلم دوست بیمار ہو جائے، اس بات کی اجازت ہے کہ ہم جا کر اس کی عیادت کر سکتے ہیں، اس کے حال چال کو معلوم کر سکتے ہیں۔ جب ابو طالب بیمار ہوئے، اللہ کے نبی پہنچے عیادت کرنے کے لیے، اور مشہور واقعہ صحیح بخاری کی کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہودی بچہ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی اس کے پاس گئے اور جا کر اس کی عیادت کی اور اسلام کی آپ نے دعوت دی۔ بچے نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی تم اطاعت کر لو، تو بچے نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، تعریف ہے اس ذات کی جس نے اسے آگ سے بچا لیا۔ عمومی مسائل میں جنازے کی اگر بات کریں، احادیث میں ہمیں بات ملتی ہے، ایک جنازے کا گزر ہوا، اللہ کے نبی ٹھہر گئے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ احترام انسانیت میں یہ چیز شامل ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، سب کا احترام کیا جائے، کسی کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا، خون خرابہ کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ شریعت کسی صورت میں اجازت نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تجہیز و تکفین کی بات آتی ہے تو ایک حدیث کے اندر واقعہ بیان کیا گیا، ابو طالب کا جب انتقال ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹے آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے اب کیا کریں، وہ تو مسلمان نہیں تھے، اب کیا کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ تم اس کام کو انجام دو، کفنانے کے کام کو، دفنانے کے کام کو تم انجام دو، اور وہ کام ہونے کے فوری بعد میرے پاس آنا۔ تو وہ کام کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ غسل کرو، اور اس کے بعد آپ نے دعا دی۔ احادیث کے اندر یہ واقعات مذکور ہیں محترم حضرات۔ اسی طرح مہمان بنانے اور بننے کی بات بھی شامل ہے، خود اللہ کے نبی غیر مسلموں کو مہمان بناتے اور آپ بنتے تھے، یہود و نصارہ کے پاس آپ مہمان بن کر جایا کرتے تھے، اور صحابہ کے یہاں پر بھی یہ بات ثابت ہے، جیسے اسماء بنت ابی بکر کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا، جو ان کی والدہ آئی مسلمان نہیں تھی، مہمان بنی، اور ابو سفیان آئے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی اللہ کے نبی کے گھر وہ تشریف لائے تھے۔ تو یہ معاملہ برابر جاری تھا کہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کے گھر آنا جانا لگا تھا۔ اور اسی طرح اگر امن دینے کی بات آئے، عمومی طور پر یہ بات شریعت نے ہمیں دی اور کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی آ کر تم سے امن کا مطالبہ کرتا ہے تو چاہیے کہ تم امن دے دو، امن دینے کے بعد مخالفت نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ وعدہ کر دیے، وعدہ کرنے کے بعد مخالفت نہیں کر سکتے۔ قیدیوں کی بات آتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا استوصوا بالاسارى خیرا، کہ میں قیدیوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اچھائی کا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور قیدیوں میں اتنی بڑی بات تھی کہ جو غیر مسلم قیدی تھے آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا۔ مشہور واقعہ ہے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو بعد میں مسلمان ہوئے، کہ مدینہ مسجد نبوی میں انہیں باندھ کر رکھا گیا، قیدی بنایا گیا کہ وہ دیکھتے رہے مسلمانوں کے اعمال کو، ان کے نمازوں کو، ان کے کردار کو دیکھتے رہے۔ 3 دن کے بعد پوچھا کہ اسامہ کیا خیال ہے تمہارا، ثمامہ کیا خیال ہے تمہارا؟ یقیناً آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر ثمامہ مسلمان ہو گئے، لیکن کسی طرح کی تکلیف نہ نبی نے نہ صحابہ نے مسلمانوں نے ہی دی۔
اللہ کے نبی کا یہ اسوہ رہا ہے کہ چاہے قیدی کیوں نہ ہو تو اس میں بھی آپ علیہ السلام اس بات کا خیال کرتے تھے۔ محترم حضرات، تحفہ دینے اور لینے میں یہ بات شامل ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کسرا اہدا لہو فقبل، کہ کسرا بادشاہ نے اللہ کے نبی کے نام ہدیہ بھیجا، اللہ کے نبی نے اسے قبول کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں موجود اپنے اخیافی بھائی جو مشرک بھائی ہے اس کے لیے ریشمی لباس کو ہدیتاً بھیجا۔ اور مدد لینے اور دینے کی بات کرتے ہیں تو مالی طور پر ایک غیر مسلم کی مدد کر سکتے ہیں، غیر مسلم کی مدد لے سکتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی نے ایک یہودی کے پاس اپنے جنگی لباس کو رہن کے طور پر رکھا اور اس سے آپ نے قرض لیا تھا۔ خیبر جب فتح ہوا وہ زمین مسلمانوں کی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس زمین کو یہودیوں کے حوالے کیا، کہا کہ اس میں تم زراعت کرو اور جو اناج نکلے گی آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ گویا کہ یہ سارے واقعات اس بات پر دلیل ہیں کہ یقیناً اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اور غیر مسلموں سے تعلقات یہ ضروری چیز ہے۔ ضروری کس معنی میں؟ جیسے کہا گیا تجارتی، معاشرتی، وطنی مسائل حل کرنے کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے، امن و شانتی کے لیے، احترام انسانیت کے لیے، دنیاوی طور پر جو جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان ساری چیزوں میں یہ تعلقات باقی رکھنا ضروری ہے۔ اور انہی میں سے ایک بہت ہی اہم چیز، اگر ہم غیر مسلموں سے تعلقات کو باقی نہیں رکھیں گے تو ہم اپنے اسلام کو کیسے پہنچائیں گے؟ اپنے اسلام کی دعوت و تبلیغ ہم کیسے کریں گے؟ تو دعوت و تبلیغ کے لیے بھی اس تعلقات کی ضرورت باقی ہے۔ رب العالمین نے یہ فریضہ ہم پر عطا کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اور اسی میں دیکھیے ایک بہت بڑی بات ہے، ہم اپنا مال نکالتے ہیں زکوٰۃ میں ہم اپنا مال نکالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جسے دیا جاتا ہے اس میں وہ غیر مسلم بھی شامل ہے کہ ہمارے مال کے دینے سے اگر اس کے اندر اسلام کی محبت آ سکتی ہے، ہمارے مال کے دینے سے اس کے اندر سے اسلام کی دشمنی ختم ہو سکتی ہے، یا جو سخت دل بن گیا ہے مسلمانوں کے تعلق سے تو اس کا دل نرم پڑ سکتا ہے، تو شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت دی تالیف قلب کے طور پر ایک غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو؟ غیر مسلموں سے تعلقات، غیر مسلموں سے انسانی ناطے تقاضے، ان سے ہمدردی، یہ شریعت اس بات کی ہمیں اجازت دیتی۔ اور خاص کر آج کے زمانے میں جو شبہات نوجوانوں کے ذہنوں میں بھرے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف جو شبہات بھرے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں لوگوں کے ذہنوں کو ان شبہات سے بچانے اور ان کے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے تعلقات کی ضرورت ہے، اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ معذرت کے ساتھ 5 منٹ میں اور اپنے خطبے کو لمبا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ابھی مثبت میں گزری ہیں، لیکن ایک اہم چیز اس پر میں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ جو ضروری کیا ہے؟ جہاں تعلقات کو قائم کرنا ضروری ہے، لیکن اس کی جگہ پر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، خاص کر جو کالجوں میں پڑھنے والے بچے ہیں یا بازاروں میں تجارت کرنے والے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے تجارت جن کے ہوں گے ان کے تعلقات بھی غیر مسلموں سے اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ ایسے وقت میں چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے اسلام کی سچائی کو ثابت کریں، اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے۔ اللہ کے نبی نے اسلام کو غیر مسلموں کے سامنے ثابت کیا، بتایا تو اخلاق کے ذریعے ہی بتایا، اخلاق کے ذریعے ہی لوگوں نے اسلام کو پہچانا۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں غیر مسلموں سے تعلقات کی بات ہرگز ہم نہیں کر سکتے، ہرگز ہم نہیں کر سکتے۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے، قرآن مجید نے کہا کہ ہم کسی بھی غیر مسلم کو اپنا اتنا جگری اور رازدار ہم نہیں بنا سکتے، بالکل رازدار نہیں بنا سکتے۔
خاص کر حکومتی مسائل ہیں، جہاں پر اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت اور مسلمانوں کے مسائل ہیں، تو ایسے وقت میں جو ہمارے راز جس سے فاش ہو سکتے ہیں، وہاں پر ہرگز ہم غیر مسلموں سے تعلق کو اس مسئلے میں نہیں رکھ سکتے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، تم اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا جگری مت بناؤ۔ کیسے باپ کیسے بھائی؟ رب العالمین نے کہا ایسے لوگ جن کے یہاں کفر پسندیدہ ہے ایمان کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں جو کفر کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا بالکل رازدار اور بالکل جگری نہ بناؤ۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، کفر کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ماں باپ کا حق ادا کرنا ضروری نہیں ہے، ماں باپ کی بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ مانیں گے، ماں باپ کی بات مانیں گے، اس نے سلوک کریں گے، کب؟ اس وقت تک جب تک کہ وہ کوئی کفر اور شرک کی دعوت نہ دے۔ اور اسی میں ایک چیز ہے محترم حضرات، ایسے لوگ جن کے اندر اسلام کی دشمنی ہے، جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، واضح ہو جائے کہ یہ کھلا دشمن ہے، ہرگز ہم اس سے دوستی نہیں کریں گے۔ جب واضح ہو جائے کہ یہ دشمن ہے اللہ کا، رسول کا، مسلمانوں کا، ہرگز ہم اس سے اپنی دوستی کو قائم نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ جب باپ نے دھتکارا، گھر سے نکال دیا، جاتے ہوئے کہا کہ اے ابا جان میں تمہارے حق میں استغفار کرتا رہوں گا، تو برابر ابراہیم علیہ السلام استغفار کرتے رہے، کب تک؟ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، اس وقت تک استغفار کرتے رہے جب واضح ہو گیا کہ اب یہ اللہ کے دشمن ہیں، چھوڑ دیا، استغفار کرنا چھوڑ دیا، نہیں کیا اس کے بعد۔ تو یہ تعلیم ہے، جب معلوم ہو کہ واضح طور پر دشمن ہے، ہرگز ہم اس سے اپنی دوستی کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ رب العالمین نے فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی دوستی بنانے سے منع کرتا ہے جو تم سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ وراثت کا مسئلہ آتا ہے، اگر کوئی مسلمان ہو گیا ہے، وراثت کے مسئلے میں بھی یہ بات ہے، اگر کوئی مرتد ہو گیا ہے تو اس کے تعلق کو ہم باقی نہیں رکھ سکتے، وراثت کے معاملے میں وہ وارث نہیں ہو سکتا اگر کوئی مرتد ہو گیا۔ اور یہ چیز آج زیادہ ہے، شادی بیاہ کے مسئلے کو لیجئے کہ غیر مسلموں سے شادیاں کر رہے ہیں، لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے یا لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں، اور شادی کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے اپنے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں، ارتداد کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور شریعت نے کہا اگرچہ کہ وہ بیٹا، اگرچہ کہ وہ بیٹی ہے دنیاوی طور پر، لیکن وراثت کے مسئلے میں ان کا حق نہیں، وراثت کے مسئلے میں وہ تعلق باقی نہیں رہ سکتا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے تعلقات میں، دوستی میں، جیسے عیدین کے موقع پر، تہواروں میں لوگوں کا ساتھ دینا، ان کے تہواروں میں شریک ہونا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رواداری ہے، یہ رواداری نہیں ہے، یہ ہمدردی نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے شریعت نے جن جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ساری چیزیں بیان کر دی، وہ ساری چیزیں درست ہیں، لیکن شریعت جب ان چیزوں سے منع کرتی ہے تو یہاں پر چاہیے کہ ہم رکیں، بچیں، ہم یہاں پر ہرگز یہ جملہ استعمال نہ کریں کہ ان سے تعلقات کی ضرورت ہے، تعلقات ہو تو ہی ہم یہاں محفوظ ہیں، ہماری تجارتیں محفوظ ہیں، ہمارے مال محفوظ ہیں، اور انسانیت کا تقاضا ہے، ہم اس مسئلے میں ہرگز یہ جملہ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شریعت ہمیں منع کرتی۔ لوگوں کے جو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں وہ دو طرح سے، جیسے بعض سماجی تہواریں، بالکل ہم سماجی تہواروں میں جا سکتے ہیں، کسی کی شادی ہے غیر مسلم کی، دعوت دے رہا ہے، بالکل جائیے آپ، شادی کا مسئلہ، یا کسی نے اپنے گھر آپ کو مدعو کیا دوستی کی وجہ سے، جائیے آپ، بالکل جائیے، اس کے گھر جائیے، ملاقاتیں کر کے آئیے آپ، یا کسی کی یہاں ولادت ہو گئی، خوشی میں آپ کو بلا رہا ہے، جائیے آپ، یہ سماجی مسائل ہیں، یہ سماجی مسائل میں بالکل آپ جا سکتے ہیں، آپ کو اس بات کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا جائیے آپ، کوئی انتقال کر گیا جائیے آپ عیادت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن جب یہی تہواریں مذہبی شکل لیتی ہیں،
مذہب کے نام پر اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر ہمیں جانے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ بس اس مسئلے میں ایک بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مکی دور میں نبی بننے سے پہلے کی بات ہے، نبی بننے کے بعد تو واضح مسئلہ، نبی بننے سے پہلے آپ علیہ السلام سب کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، سب کے سب غیر مسلم ہیں، سب کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ مکے میں بہبودی لانے، فلاح لانے، اچھائی لانے کے لیے آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کام کیا، جیسے حلف الفضول مشہور کمیٹی ہے، آپ ان کے ساتھ جڑ گئے، چوری ڈکیتی سے روکنے کے لیے، یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرنے کے لیے آپ نے ساتھ دیا، بلکہ بعد میں بھی آپ نے کہا اگر ایسی کوئی کمیٹی قائم ہو تو پھر بھی میں ان کا ساتھ دوں گا۔ لیکن دیکھیے کہ نبی بننے سے پہلے بھی کہیں پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے بتوں کے معاملے میں کسی کا ساتھ دیا، ان کے تہواروں میں کسی کا ساتھ دیا، ان کے عیدوں کے موقع پر، یا وہ جو معصیت کے کام کرتے ہیں یا وہ اپنے معبودان باطلہ کے یہاں پر کوئی کام کرتے ہیں وہاں پر ان کا ساتھ دیا ہو نہیں، بلکہ آپ تو اس سے ناراض تھے، آپ تو اس سے پریشان تھے، اسی ناراضگی اور پریشانی کی وجہ سے غار حرا جاتے، آپ وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور یہی ناراضگی اور پریشانی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ الغرض محترم حضرات، یقیناً ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک مختلف مذاہب، مختلف افکار والے رہنے والا ملک ہے، یہاں پر ہم یقیناً اپنے غیر مسلم بھائیوں سے اپنے تعلقات کو قائم رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے تعلقات سماجی، معاشرتی، سیاسی، تجارتی اور دنیاوی، وطنی، یہ سارے مسائل میں یقیناً ہم ان کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ جب مذہب کا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں پر ہم اپنے دین کو، اپنے ایمان کو ترجیح دیں گے، کسی اور کو ترجیح ہم ہرگز نہیں دے سکتے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو، سننے والوں کو کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر، اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں کہیں ہیں اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں کے جانی مالی نقصان سے حفاظت فرمائے، رب العالمین ہمارے گھر بار میں، کاروبار میں، آل اولاد میں برکت عطا فرمائے، رب العالمین جو قرض میں ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ عطا فرمائے، رب العالمین جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔